میرا نام رمشا ہے۔ میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے جو کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر روزگار بہت کم ملتا تھا۔ جب وہاں پہاڑوں پر برف پڑتی تھی تو ایسے میں گھر سے نکلنا محال ہو جاتا۔ ایسے حالات میں گھر کے مرد دوسرے شہر میں کمائی کے لیے چلے جاتے تھے، جبکہ عورتیں یہیں پر رہ کر گزارا کرتی تھی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ میرا تعلق بھی یہیں سے تھا۔ ویسے تو میرا بچپن کراچی میں گزرا تھا۔ کراچی میں ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے تھے اور ہم لوگ پہلے وہیں پر رہتے تھے، لیکن پھر میرے ابا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آبائی علاقے آ گئے۔ یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں کافی سال گزر گئے تھے۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور گھر میں میری اماں کے اور میرے چھوٹے بھائی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میری امی گاؤں کی عورتوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کرتی تھی اور اس طرح کے کام کرتی تھی۔ کسی کے کرتے پر کڑھائی کر دی تو کسی کا کوئی ڈیزائن بنا دیا۔ ایسے کام وہاں کی عورتیں اور وہاں پر گھومنے آنے والے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ جو بھی لوگ وہاں گھومنے کے لیے آتے انہیں میری اماں کے ہاتھ کا کام بہت پسند ہوتا تھا اور وہ بہت سارے کپڑے میری اماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے خرید کر لے جاتے، جس سے ہم لوگوں کے اچھے خاصے پیسے بن جاتے اور ہمارے پورے سال کا گزارا ہو جاتا۔ میں نے یہی قریبی اسکول سے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور اس کے بعد اماں کے ساتھ کام میں لگ گئی۔ میرا بھائی اسکول جاتا تھا۔ میرے اور اماں کی یہی خواہش تھی کہ میرا بھائی پڑھ لکھ جائے۔ ہم لوگ اسے کسی اچھے مقام تک پہنچانا چاہتے تھے کیونکہ ہم دونوں ماں بیٹی کا سہارا صرف وہی تھا۔ میرے ابا کے رشتہ داروں نے تو ہم لوگوں سے منہ موڑ لیا تھا، اس لیے کہ کہیں ان لوگوں کو ہمارا بوجھ نہ اٹھانا پڑ جائے۔ ان لوگوں نے تو کبھی ہمارے گھر آ کر ہمارا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ ایسے میں ہم لوگ جیسے تیسے کر کے اپنا گزارا خود کر رہے تھے اور زندگی گزار رہے تھے۔ بچپن سے ہی مجھے میک اپ کرنے کا بے حد شوق تھا۔ یہاں پر کوئی پارلر نہیں تھا۔ عورتیں اور لڑکیاں گھر میں ہی تھوڑا بہت خود تیار ہو جاتی۔ ہمارے گھر کا ماحول تھوڑا مذہبی تھا۔ میری اماں کبھی بھی پردے کے بغیر گھر سے باہر نہیں گئی تھی اور انہوں نے میرے اندر بھی یہی عادت ڈالی تھی کہ میں اپنے برقعے کے بغیر گھر سے باہر نہ جاتی، کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق پہاڑی علاقے سے تھا تو میں ویسے بھی دکھنے میں بے حد خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے میری اماں مجھے اس طرح سے گھر سے باہر نکلنے نہ دیتی اور میں پردہ کر کے جاتی۔ نقاب کر کے میں گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ ویسے بھی میرا گھر سے زیادہ باہر جانا ہوتا نہیں تھا۔ جو بھی باہر کے کام ہوتے تھے یا تو وہ میرا چھوٹا بھائی کرتا تھا یا پھر میری اماں کرتی تھی۔ میرا تو کبھی کبھار گھر سے باہر جانا ہوتا، کبھی کسی سہیلی کے گھر چکر لگا لیتی۔ یہاں پر دور دور تک کوئی بھی پارلر نہیں تھا اور پھر ایک دن میں اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے گئی، جس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر تھوڑا آگے کر کے ایک نیا پارلر بنا ہے۔ وہ عورت بہت ہی اچھی ہے اور اس نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنے کام کے لیے بھی رکھا ہے۔ ان لڑکیوں کو وہ کام سکھاتی ہے اور کچھ لڑکیوں کو اس نے ویسے ہی اپنے کام پر رکھا ہوا تھا۔ دور دراز سے لڑکیاں اس کے پاس سیکھنے کے لیے آتی تھی۔ مجھے بھی بہت شوق تھا اور میں نے گھر آتے ہی اماں سے اس بارے میں بات کی کہ وہ مجھے اس پارلر میں جانے کی اجازت دے دیں۔ پہلے تو اماں نے انکار کر دیا، لیکن پھر میری خواہش کا سوچتے ہوئے انہوں نے مجھے جانے دیا۔ کچھ میری سہیلی نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ سکھانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر لڑکیوں کو کام کرنے کے پیسے بھی دیتی ہیں۔ یہ سوچ کر تو میری آنکھیں چمک گئی تھی۔ ایک تو وہاں کام کرنے سے یہ ہوتا کہ میرا شوق پورا ہو جاتا اور میں سب کچھ سیکھ جاتی، اور دوسرا یہ تھا کہ چند پیسے مل جاتے، اس سے ہمارے گھر کے حالات بدل جاتے اور میری اماں کو چند پیسوں کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی اور میں اپنی اماں کا بھی ہاتھ بٹا دیتی اور اپنا شوق بھی پورا کر لیتی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اماں کو اس بات پر راضی کیا تھا
وہ بھی صرف اس طرح سے کہ میں صبح جایا کروں گی اور دوپہر کو گھر واپس آ جایا کروں گی۔ وہ مجھے زیادہ دیر تک گھر سے باہر رہنے کی اجازت کبھی نہیں دیتی تھی۔ میں نے ان کی بھی بات مان لی تھی اور اگلے ہی دن میں اماں کو اپنے ساتھ لے کر پارلر پہنچ گئی۔ وہاں پر جو مالکن تھی وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ سنا تھا کہ بہت ہی نیک ہے اور بہت ہی خیال رکھنے والی ہے۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے فوراً ہی مجھے اپنے پارلر میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ پارلر میں بھی میں نقاب پہن کر جاتی تھی۔ کسی نے آج تک میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ پارلر نیا بنایا گیا تھا اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ اوپر جہاں ہم لوگ کام کرتے تھے، جبکہ نیچے ایک بیسمنٹ تھا، وہاں پر میڈم کا کہنا تھا کہ پارلر کا سامان رکھا گیا ہے اور کچھ دوسرا سامان بھی وہاں پر موجود ہے۔ میں تو بیسمنٹ میں کبھی بھی نہیں گئی تھی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ مجھے اس پارلر میں جاتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا اور مہینے کے آخر میں مجھے میڈم نے اچھی تنخواہ بھی دی تھی، جس سے میرا دل خوش ہو گیا تھا اور اماں بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نئی نئی چیزیں بھی سیکھ رہی تھی اور گھر کا ماحول بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میری اماں دل ہی دل میں اس پارلر والی میڈم کو بہت ساری دعائیں دیا کرتی تھی کہ انہوں نے یہ کام بہت اچھا کیا ہوا تھا۔ غریب لڑکیوں کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا تھا۔ بنا کسی معاوضے کے وہ سکھاتی بھی تھی اور وہاں پر کام کرنے کے پیسے بھی دیتی تھی۔ میں نے بھی تو گھر کی غربت سے تنگ آ کر ہی یہ سب کچھ کیا تھا، اور ویسے بھی میں اپنا شوق پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہاں پر سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ کبھی کبھار میڈم سے ملنے کے لیے کچھ مہمان بھی آتے تھے، جو کہ میڈم کا کہنا تھا کہ وہ شہر سے آئے ہیں اور بہت خاص مہمان ہیں۔ وہ اس پارلر کو چلانے میں ان کی مدد کرتے ہیں اور غریب لڑکیوں کا سہارا بنتے ہیں۔ ساری چیزیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھیں، لیکن ایک چیز مجھے بہت حیران کرتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میڈم جیسے ہی دوپہر ہوتی تھی اور میں گھر آنے کی تیاری کرتی، میڈم وہاں پر کام کرنے والی کم عمر اور حسین لڑکیوں کو اپنے ساتھ بیسمنٹ میں لے جاتی اور پھر وہیں پر وقت گزارتی۔ میں تو اپنے گھر آ جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکیاں وہاں سے کب واپس آتی ہیں۔ 1-2 مرتبہ میں نے ان لڑکیوں سے پوچھا بھی کہ بیسمنٹ میں آخر وہ کون سا کام کرتی ہیں، جبکہ سارا کام تو یہاں پر پارلر میں ہوتا تھا، تو وہ خاموش ہو جاتی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اب مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے پارلر میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں جاننا چاہتی تھی کہ بیسمنٹ میں ایسا کون سا کام تھا کہ میڈم ان ساری لڑکیوں سے کرواتی تھی اور انہیں اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنی ساتھی لڑکی سے جب اس بارے میں بات کی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ بات سنو، تم اس راز کو راز ہی رہنے دو اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ اس لڑکی نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے اس کا ذکر کسی سے بھی کیا تو یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں پر کام کرنے والی سب لڑکیاں مشکل میں پڑ جائیں گی۔ تو کیا میں ایسا چاہتی ہوں کہ سب لوگ مشکل میں پڑ جائیں؟ اس کی باتیں سن کر میں کافی پریشان ہو گئی تھی، اس لیے چپ چاپ ہو گئی۔ میں نے اس لڑکی سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں بتانے والی، مگر اس لڑکی کے چہرے پر پریشانی واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ کوئی تو ایسی بات تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی وہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ سب لڑکیوں کے چہروں پر مجھے پریشانی نظر آنے لگی۔ سبھی پریشان رہتی تھی، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، اور اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً اس پارلر میں کچھ تو گڑبڑ تھی۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ میں خاموشی سے یہ کام چھوڑ دیتی ہوں،
لیکن پھر یہ سوچا کہ اس راز کو جاننا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آتا، سب لوگوں کی مشکل آسان ہو جائے۔ میں ان لوگوں میں سے بالکل بھی نہیں تھی جو مشکل میں دوسروں کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں سے یہی سیکھا تھا کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور برے حالات سے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ برے حالات کچھ وقت کے ہوتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اس کے بعد اچھا وقت ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ کیسے بھی کر کے مجھے وہ راز جاننا تھا، لیکن بیسمنٹ میں جانے کی مجھے اجازت نہیں تھی، وہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میڈم جس کو مرضی اپنے ساتھ لے جاتی، اس کے علاوہ کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے اور میں نے اماں سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا۔ اگر میں انہیں بتا دیتی تو وہ پریشان ہو جاتی، ممکن تھا کہ وہ مجھے دوبارہ اس جگہ نہ بھیجتی۔ میں مجبور تھی کیونکہ میرے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر تھی اور میری اماں میرے کام سے خوش تھی۔ اب ان کے اوپر بھی زیادہ بوجھ نہیں تھا، اور اگر میں یہ کام چھوڑ دیتی تو جو پیسے یہاں سے مل رہے تھے وہ نہ ملتے، اور میری اماں کو دوبارہ سے اتنی محنت اور مشقت والا کام کرنا پڑتا، اور ان کی خوشی میں ان سے چھیننا نہیں چاہتی تھی جو ان کے چہرے پر ہر وقت موجود ہوتی تھی کہ اب ان کی بیٹی ان کا ہاتھ بٹانے لگی ہے۔ میری اماں نے زندگی میں بہت برے حالات دیکھے تھے۔ میرے ابا کا ہمارے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں بہن بھائیوں کی اور گھر کی ساری ذمہ داری میری اماں کے اوپر آ گئی تھی۔ میری ماں نے ہمیشہ ہی محنت کی تھی، وہ کبھی بھی محنت سے بھاگی نہیں تھی، لیکن اب وہ محنت کر کے شاید تھک چکی تھی۔ اب ان کے اندر اتنی ہمت اور اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ مزید اس طرح سے محنت کر کے کما سکے۔ ان کی آسانی کے لیے تو میں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور اب میں اس کام کو چھوڑ کر دوبارہ سے انہیں مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ ایک تو جس جگہ ہم لوگ رہتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی نہیں تھا جو میں کر سکتی۔ اگر میں کسی اسکول میں بھی پڑھانے کے لیے جاتی تو مجھے یہاں سے بہت دور سفر طے کر کے جانا پڑتا، اور میں اتنا پڑھی لکھی بھی نہیں تھی کہ اسکول میں اچھی نوکری ملتی۔ میں نے صرف اسکول تک پڑھا تھا، اور آگے کالج کا تو کبھی یہاں پر کسی نے نام تک نہیں لیا۔ ایسے میں اسکول والے بھی مجھے زیادہ سے زیادہ کتنی تنخواہ دے دیتے، لے دے کر یہی ایک آسرا تھا۔ وہاں سے پیسے آ رہے تھے اور گزارا چل رہا تھا۔ میں روزانہ ہی وہاں پر نقاب کر کے جایا کرتی تھی، نماز کی پابندی میں ہمیشہ کرتی تھی، اور جب بھی میں نماز ادا کرتی تو میڈم باقی لڑکیوں کو لے کر بیسمنٹ میں چلی جایا کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نماز ادا کرتی اور اپنا کام ختم کر کے گھر واپس آ جاتی۔ ایک دن اسی طرح سے میں نماز پڑھنے کے لیے پارلر میں بنے ہوئے چھوٹے سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہاں پر کسی کا بھی زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اور مجھے ہمیشہ ایسی ہی جگہ چاہیے ہوتی تھی جہاں پر میں سکون سے نماز ادا کر سکوں۔ میں وہاں پر نقاب ہٹا کر نماز ادا کرنے لگی کیونکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایسے میں نے اپنا نقاب اتار دیا جب اچانک ہی میڈم بیسمنٹ سے پارلر میں آئی تھی، اور ڈریسنگ روم میں جب وہ آئی تو ان کی نظر میرے اوپر گئی۔ میں اپنی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب میں نے دیکھا کہ میڈم مسلسل میرے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے اپنی نماز ختم کی تھی تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج وہ مجھے بھی اپنے ساتھ بیسمنٹ میں لے کر جانے والی ہے۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ میں فوراً ہی انکار کر دیتی ہوں، جانے وہاں پر کیا ہوتا ہوگا جو ساری لڑکیاں پریشان رہتی ہیں، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اس بیسمنٹ کا راز جاننے کا پہلا اور شاید آخری موقع تھا، مجھے اسے اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے، اور جا کر ایک مرتبہ دیکھنا تو چاہیے کہ وہاں پر ایسا کیا چل رہا تھا۔ بس اسی راز کو جاننے کے لیے میں خاموشی سے میڈم کے ساتھ چل پڑی۔
اور میڈم مجھے اپنے ساتھ بیسمنٹ میں لے آئی۔ میری روح تک کانپ گئی کہ میڈم تو واقعہ ہی میں ایسی عورت بالکل نہیں تھی جیسا میں انہیں سمجھتی تھی۔ وہ جو دنیا کے سامنے نیکی اور اچھائی کا ڈرامہ کرتی تھی، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بند کمرے میں جو کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس پر سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ میڈم ہر خوبصورت اور کم عمر لڑکی کو وہاں لے جاتی اور ماڈرن لباس میں ان کی تصویریں لے جاتی تھی۔ اس کے بعد ان لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا۔ میڈم اپنے پاس کام کرنے والی ہر خوبصورت لڑکی کے ساتھ یہی کام کرتی تھی۔ ان کی تصویریں بنا کر ان کو دھمکی دی جاتی تھی کہ اگر انہوں نے کسی کو بھی بتایا پھر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی ساری تصویریں ان کے گھر والوں کو دکھا دی جائیں گی اور جانے کہاں کہاں دکھائی جائیں گی۔ لڑکیاں ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی تھی، جبکہ ان کی تصویر کو میڈم اپنے پاس رکھتی تھی اور پھر دوسرے لوگوں کو بھیج دیتی تھی۔ ان تصویر میں سے جو لڑکی بھی کسی کو پسند آتی تو میڈم اس لڑکی کو بھی وہاں سے بھیج دیتی تھی، کیونکہ اس علاقے میں رہنے والی تقریباً سبھی لڑکیاں خوبصورت تھیں اور یہاں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ایسے میں وہ ان سارے معاملات سے واقف نہیں تھے کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارنے والے تھے۔ وہ سب لوگوں کو اپنی طرح ہی شریف اور معصوم سمجھتے تھے، مگر پیٹھ پیچھے جو کھیل چل رہا تھا اسے دیکھ کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، اور ایک لمحے کے لیے میں حیرت میں ڈوب گئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ میڈم نے مجھے بھی ایک ایسا ہی لباس دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اسے پہن کر فوراً سے آ جاؤں۔ میں نے اس لباس کو ایک جگہ رکھا تھا اور میں یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں جو پردہ کر کے وہاں جاتی تھی، میں کبھی بھی اس قسم کے لباس میں تصویر بنانے کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتی تھی، اور نہ ہی کبھی بھی ایسا کوئی کام کر سکتی تھی، جبکہ وہ لڑکیوں کو پیسوں کا لالچ دے کر یہ سب ان سے کرواتی تھی، مگر مجھے پیسے نہیں چاہیے تھے۔ میں سارا کھیل سمجھ چکی تھی۔ وہیں پر ایک لڑکی نے مجھے ساری کہانی بتا دی تھی کہ کس طرح سے انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے ان کے گھر سے جو بھی کچھ سامان موجود ہوتا ہے، جو بھی زیورات موجود ہوتے ہیں، وہ منگوائے جاتے ہیں، اور خاموشی سے بنا کسی کو بتائے گھر میں جتنے بھی پیسے موجود ہوتے ہیں اور سامان موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو زیور ان کی ماؤں نے ان کی شادیوں کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، وہ بھی لا کر وہ میڈم کو دے چکی تھی، مگر ابھی بھی ان کی ان سارے چکر سے جان نہیں چھوٹی تھی۔ اور پچھلے ہفتے ہی ہمارے گاؤں سے ایک غریب لڑکی غائب تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر کہانی تو اب کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ لڑکی بھی ہمارے ساتھ اسی پارلر میں کام کرتی تھی۔ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ تھوڑی سی چلاک بھی تھی۔ سب لڑکیوں نے اور سب لوگوں نے یہی کہا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتی تھی اور اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ لڑکی بھاگی نہیں تھی، اسے یہاں سے جانے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ میڈم نے اس کی تصویر بھی بنائی تھی اور اسے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ان کے کہنے کے مطابق اس جگہ نہ گئی جہاں انہیں وہ بھیجنا چاہتی تھی تو وہ اس کی تصویر اس کے گھر والوں کو دکھا دے گی، جبکہ وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اس کے گھر والے بہت ہی سخت مزاج قسم کے لوگ تھے۔ اگر اس کے بھائیوں کو اس بات کا علم ہو جاتا تو یقیناً وہ اسے جان سے مار دیتے، اور ویسے بھی وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے میڈم کی بات ماننے میں ہی اپنی خیریت سمجھی۔ میڈم کا کہنا تھا کہ وہ وہاں پر بہت اچھے طریقے سے رہے گی اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پیچھے سے وہ سب کچھ سنبھال لیں گی۔ اسی لیے وہ میڈم کے کہنے پر رات کے اندھیرے میں
اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میڈم نے اسے کہاں بھیجا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میڈم نے اسے کہاں بھیجا ہوگا، وہیں کھڑے کھڑے مجھے میڈم کی ساری کارروائی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ خوبصورت لڑکیوں کو یہاں سے کہیں اور بھیج دیتی ہے، انہیں بلیک میل کرتی تھی، پہلے ان کے گھر میں جو کچھ بھی موجود ہوتا تھا وہ ان سے چھین لیتی تھی اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے انہیں استعمال کرتی تھی۔ انہیں کہیں اور بھیج دیا جاتا تھا، یقیناً انہیں وہاں سے کہیں اور آگے بھیج دیا جاتا ہوگا، یہی اس کا کاروبار تھا۔ ایسے تو وہ ہر غریب لڑکی کو کام سکھانے کے ساتھ ساتھ تنہا تو نہیں دے دیتی تھی، یقیناً اس کے پیچھے اسے کوئی بڑا فائدہ تھا اور وہ یہ سارا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں بچپن سے ہی تھوڑی ہوشیار تھی اور ہمیشہ میں نے اکیلے وقت گزارا تھا۔ جب اماں اور بھائی گھر پر موجود نہیں ہوتے تھے تو میرا اکیلا باہر آنا جانا بھی ہوتا تھا۔ ایسے میں تھوڑی بہت سمجھدار میں ہو گئی تھی اور مجھے اپنا دفاع کرنا اچھے طریقے سے آتا تھا۔ اب نہ صرف مجھے اس عورت کے چنگل سے نکلنا تھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے باقی لڑکیوں کو بھی اس سے محفوظ کرنا تھا، اور اس کے ساتھ مجھے باقی لڑکیوں کو بھی اس کے چنگل سے آزاد کروانا تھا اور اس عورت کا اصل چہرہ سب لوگوں کے سامنے لانا تھا۔ یہ عورت تو لوگوں کی نظروں میں اچھا ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی، سب لوگوں کی نظروں میں نیک اور پارسائی کی مثال بنی ہوئی تھی۔ اس کا اصل چہرہ اتنا خوفناک تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب مجھے کیسے بھی کر کے اس بیسمنٹ سے باہر نکلنا تھا، کیونکہ اگر ایک مرتبہ میں اس عورت کی بات مان کر وہ تصویریں بنوا لیتی تو پھر ساری زندگی اس کے ہاتھوں سے بلیک میل ہوتی رہتی اور میں نہ کچھ کر پاتی۔ مجھے کیسے بھی کر کے یہاں سے باہر نکلنا تھا، تبھی میں کچھ کر سکتی تھی۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میڈم تھوڑی دیر کے لیے پارلر کے اندر گئی تھی تو میں نے ان ساری لڑکیوں کو جمع کیا اور ان سے یہی کہا کہ اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں تو انہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ کیسے بھی کر کے مجھے یہاں سے باہر نکالیں تو باہر نکل کر میں ان سب لوگوں کو بھی اس کھیل سے آزاد کروا لوں گی اور انہیں بھی بچا لوں گی۔ سب لڑکیاں پہلے تو ڈر گئی تھیں کیونکہ میڈم نے انہیں بہت زیادہ ڈرایا ہوا تھا۔ وہ لوگ اسی بات سے ڈر رہے تھے کہ انہوں نے اگر میڈم کے خلاف کچھ بھی کیا تو ان کی ساری تصویریں ان کے گھر والوں کو دکھائی جائیں گی اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی، جبکہ میں نے انہیں تسلی دی تھی اور سمجھایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میڈم صرف انہیں ڈرانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ہم لوگوں کو ایک ساتھ مل کے اس عورت کا مقابلہ کرنا تھا اور اس کے لیے سب ضروری تھا کہ میں یہاں سے باہر نکلتی۔ اس کے بعد ہی کچھ کیا جا سکتا تھا۔ ان لڑکیوں سے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے یہاں سے نکلنے میں میری مدد کریں گی۔ سب لڑکیاں میری بات پر راضی ہو گئی تھی اور پھر جیسے ہی میڈم وہاں پر داخل ہوئی تھی سب لڑکیاں میڈم کے گرد جمع ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے میڈم کے پاس رش جمع کر دیا تھا تاکہ میڈم کو اپنے آس پاس ہونے والی کسی چیز کی خبر نہ ہو۔ سب لڑکیاں ان سے عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنے لگی تھی اور انہیں سوالوں میں الجھانے لگی تھی تاکہ ان کا دھیان میرے اوپر نہ جائے اور میں آسانی سے یہاں سے باہر نکل جاؤں۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ میڈم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب لڑکیاں نے ان کے گرد گھیرا بنا لیا تھا اور ان کے پاس کھڑی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ نہیں پائی اور میں خاموشی سے بیسمنٹ سے باہر نکل آئی اور اب میرا رخ شہر کی طرف تھا۔ میں اپنے گھر نہیں گئی تھی کیونکہ اگر میں اپنے گھر چلی جاتی تو میڈم کیسے بھی کر کے مجھ تک پہنچ جاتی، کیونکہ میں ان کا راز جان چکی تھی اور اب وہ مجھے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ میں اپنے گھر نہیں گئی تھی کیونکہ اگر میں گھر جا کر اماں کو سب کچھ بتاتی تو وہ مجھے کبھی بھی شہر اکیلے نہ جانے دیتی، اس لیے میں خاموشی سے
شہر کی طرف نکل پڑی تھی۔ اب میرا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا تاکہ میں ادھر جا کر انہیں ساری بات بتاؤں، ان کو ساری حقیقت بتا سکوں۔ میں خاموشی سے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ وہاں جا کر میں نے ایک پولیس والے کو ساری بات بتائی، جبکہ وہ آدمی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کی نظروں سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آدمی میری مدد نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو خود جن گندی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک شرط پر میری مدد کرے گا، مجھے اس کی بات ماننی ہوگی۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ اگر میں ایک رات اس کے ساتھ تو وہ مجھے بھی بچا لے گا اور میرے ساتھ باقی لڑکیوں کو بھی بچا لے گا۔ یہ سن کر میں وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ وہ آدمی میرے پیچھے تھا۔ اس نے اپنے پولیس والے آدمی میرے پیچھے لگا دیے تھے۔ میں بھاگتے جا رہی تھی، جبکہ ایک گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں فوراً اس گھر میں گھس گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ گھر کس کا ہے۔ ابھی میں وہاں پر کھڑی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے، جب پیچھے سے مجھے کسی لڑکے کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ برا نہیں تھا، لیکن وہ حیران تھا۔ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں نے اسے پوری کہانی بتائی اور یہی کہا کہ میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے آپ کو بچاتے بچاتے یہاں تک پہنچی ہوں اور اپنے ساتھ دوسری لڑکیوں کو بھی بچانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے مدد مانگی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ پولیس والوں نے بھی میری مدد نہیں کی، الٹا وہ لوگ بھی شاید ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس لڑکے نے میرے ساتھ دینے کی اور میری مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ اس نے اپنا کوئی ضروری سامان لیا تھا اور اس کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے سے اس نے 2 لڑکیوں کو اور گاڑی میں بٹھایا تھا اور اب وہ مجھے راستہ پوچھتے ہوئے اس طرف جا رہا تھا جہاں پر ہمارا گاؤں تھا۔ میں بھی اسے اس جگہ، اس پارلر تک لے آئی تھی جہاں پر اس نے اس پارلر والی میڈم کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ تھوڑی ہی دیر بعد پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی تھی اور پولیس نے بھی ان سب لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ ساری لڑکیوں کو وہاں سے ان کے گھر بھیج دیا گیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد ان کی ساری تصاویر کو بھی ڈیلیٹ کروا دیں گے اور پھر کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جبکہ اس لڑکے نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ ہے اور ایسے ہی لوگوں کو پکڑنے کے لیے دن رات کام کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت سارے ایسے ہی غلط کام کرنے والے لوگوں کے خلاف کام کر رہا تھا۔ کیونکہ یہ پارلر ایک گاؤں سائڈ کے علاقے میں تھا، اس لیے کسی کی بھی اس پر نظر نہیں گئی تھی، کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ لوگ یہاں تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ مگر میں نے ہمت کر کے ان کا کام آسان کر دیا تھا اور ان تک ساری بات پہنچا دی تھی، جس کی انہیں بہت خوشی تھی۔ وہ لوگ صرف اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ملے ہوئے تھے جو باہر کے ملکوں میں لڑکیوں کو بھیج دیتے تھے اور انہیں وہاں پر ہی بھیج دیا جاتا تھا۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ بہت جلد ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا اور ان لوگوں کو بھی ان کے انجام ضرور پہنچائیں گے جو کہ معصوم لڑکیوں کو خراب کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہمارے اصل محافظ ہیں۔ وہ لڑکا دکھنے میں بے حد خوبصورت تھا، جبکہ اس نے ایسی بات کہی تھی جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس لڑکے نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری اماں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور میں شادی کر کے رخصت ہو کر شہر آ گئی۔ اماں اور بھائی کو بھی وہ اپنے ساتھ یہیں لے آیا اور میرے بھائی کو اچھے اسکول میں داخلہ بھی دلوایا۔ میرا بھائی اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا، جبکہ میں اب اپنی زندگی میں مکمل طور پر سیٹ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا اور ملک کے لیے کام کرتا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ اس کے کام میں تھوڑی بہت مدد کروا دیتی تھی،
لیکن زیادہ تر وہ سب کام خود ہی کرتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، اور مجھے اس بات پر بھی خوشی تھی کہ میں نے نہ صرف اپنے آپ کو بچایا تھا بلکہ اپنے ساتھ اور بھی لڑکیوں کو اس کھیل سے بچا لیا تھا۔ اگر انسان ہمت کرے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بار کسی کا انتظار کیا جائے۔ ہمیں اپنے لیے خود لڑنا پڑتا ہے، اپنے لیے خود سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔